اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، سَأَلَ سوال کرے، کا تجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، عباد اور یا سے مطلب میرا، یہ یا ضمیر ہے متکلم کی، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں انی میرے بارے میں، یا پھر میرے کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اے رسول آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، یعنی کہ کیا میں سنتا ہوں، میں کیا باتیں لوگوں کی دعائیں سنتا ہوں، تو آپ فرما دے فَإِنِّي، پس انی بے شک میں میں قریب ہوں، میں بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیبو جواب سے ہے، جواب دیتا ہوں، یعنی کہ دعائیں قبول کرتا ہوں، دعویٰ پکار، دعا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی، یہاں پر یا تھا، مجھے پکارے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے آپ فرما دے کہ میں قریب ہوں اور میں ان کی دعائیں سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو قریب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قریب جو ہے، ہم قریب کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی سے فاصلہ نہ ہونا، تو یہاں اللہ سے قربت کا کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ مرتبے کے لحاظ سے انسان کا مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، یا قرب کا مطلب ہوتا ہے فاصلے کے اعتبار سے قریب ہونا، اور قربا رشتہ داروں کو بھی اقربا کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بلڈ کے لحاظ سے، ہمارے رشتوں کے لحاظ سے قریب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے دلائل ملتے ہیں کہ اللہ کا وجود اپنے عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اللہ ہمارے اندر کے دل کے اندر کے وسوسوں تک کو بھی اللہ تعالیٰ محسوس کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں ہے؟ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ قرآن میں 7 جگہ لکھایا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، مگر اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ کی قدرت جو ہے اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز دیکھتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے قریب ہے کہ اس کے دل کے خیالات بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، جب بندے مجھے پکارتے ہیں، جب مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں۔ فل یستجیبو، تو بندوں کو کیا کرنا ہے؟ پس چاہیے کہ، لام کا مطلب ہے چاہیے کہ، یستجیبو وہ بھی مجھے جواب دے، لی میرے لیے، ولیؤمنو اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، بھی میرے ساتھ، لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ رشد پائے، وہ راہ راست پالیں، ٹھیک ہے۔ تو رشد کا مطلب ہوتا ہے ایسی صلاحیت جس سے انسان معاملات کو سمجھنے لگے، تو اللہ کے احکامات پر چل کر انسان کے اندر اپنی زندگی کا اصل مقصد پتہ چل جاتا ہے، تو وہ اس کو رشد، راہ راست مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، رمضان کے روزے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ آیت کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پر علماء نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر
ہمیں بہت سے احکامات دیے. دیکھیں پچھلے اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں تو پچھلے کافی دیر سے ہمیں اللہ تعالیٰ احکامات فرما رہے ہیں. پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بتایا, ٹھیک ہے, کہ قتل کے بعد قصاص کا حکم بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا وصیت کا حکم بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر فوراً دعا کا کیوں بتایا کہ میں قریب ہوں, کہ انسان جب محنت کرتا ہے, اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تسلی دی کہ میرے بندو تم جو کچھ کر رہے ہو میں قریب ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میرا علم, مجھے علم ہے ہر چیز کا, اور جب تمہیں مشکل آئے تو تم مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. تو انسان ہدایت کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے, انسان کو مشکل لگے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تب بھی وہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے. تو دعا کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ دعا کیا ہے, ٹھیک ہے. دعا جو ہے اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ طلب کرنا, بلانا, ٹھیک ہے. ہم کسی کو بلائیں, طلب کریں, پکارنا, مدد چاہنا, درخواست کرنا, ترغیب دینا کسی چیز کی, یہ ساری چیزیں, سارے معنی کیا ہے, دعا کے سارے معنی ہیں, ٹھیک ہے. تو جب انسان عربی میں کہتا ہے دعوت اللہ, میں نے اللہ سے برکت کی درخواست کی, ٹھیک ہے. اچھا, اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا, یعنی کہ ہماری شریعت میں دعا جب ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے خیر و برکت کے حصول اور شر سے پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر گرانا اور پکارنا, اور دعا, اس کو دعا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب چونکہ یہ ساتھ ساتھ آئی ہے رمضان کے ساتھ ساتھ, تو علماء نے فرمایا کہ رمضان میں دعا کا بھی خاص مقام ہے. دعا بھی ایک خاص عبادت ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے کی جانی چاہیے, ٹھیک ہے. اور دعا بھی عبادت ہے اصل میں. دعا کرنا, دیکھیں عام انسانوں سے ہم چیز مانگتے ہیں کچھ تو وہ انوئڈ ہو جاتے ہیں, مگر جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے اپنی مرضی کی, اپنی خواہش کی چیزیں مانگتے ہیں, تو یہ ایکچولی عبادت بھی ہوتی ہے. اس کا ہمیں دعا کرنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. تو سبحان اللہ, ہمارا مالک کیسا ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے, اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو فائل بھیجی ہے, اس میں میں نے اس دعا کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ دعا ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے, دعا کے آداب کیا ہیں, کس طرح سے مانگنا چاہیے تو زیادہ قبول ہوتی ہے, اور دعا بعض اوقات ایسا لگتا ہے نہیں قبول ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تفصیل سے میں نے بتائی ہے, لیکن میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا بتاتی ہوں تاکہ ہم اس میں شاید ہر چیز اتنی تفصیل نہ ہو سکے, ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن آپ لوگ ضرور پڑھیے گا میں نے جو لکھی ہے, ٹھیک ہے. اب دعا کی فضیلت کیا ہے, اہمیت کیا ہے. تو دعا جو ہے جب سارے اسباب اور سہارے جواب دے دیں پھر بھی ایک مومن کا یہ ہتھیار ہے. مومن جو ہے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں گا, اللہ میری دعا قبول فرمائے گا. تو دعا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ہتھیار کی, ایک مومن کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتا ہے. دیکھیں جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بعض اوقات اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی امید نظر نہیں آتی, لیکن ایک مومن اللہ پر بھروسہ یقین رکھنے والا دعا کرتا رہتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ہر موقع پر دعا سکھائی آپ نے ہمیں ہر موقع کی دعا سکھائی ہے. زندگی کے کھانے پینے کے وقت کی دعائیں بتائی ہیں, غم میں دعا بتائی ہے, خوشی میں دعا بتائی ہے, اچھے کپڑا ملنے پر دعا بتائی ہے, آندھی طوفان زلزلوں اور گرہن, سورج اور چاند گرہن کے موقع پر دعا بتائی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے
صبح اٹھتے ہیں تو اس کی دعائیں بتائی ہیں، رات کو سوتے ہیں تو اس کی دعائیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپنا کر ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہر موقع پر دعا ہمیں سکھائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار بڑا حیا والا ہے اور سخی ہے. جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حیادار ہے. اللہ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے جب بندہ بلکہ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. انسان کتنی مشکل بیماری میں ہے، اگر اس کو توفیق نہیں مل رہی کہ وہ دعا کرے اور وہ کہتا ہے مجھے دعا نہیں مانگنی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ تکبر ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا افضل عبادت ہے. تو دعا کرنا عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے بندوں سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، ٹھیک ہے. کسی بندے کسی دربار پر، کسی درگاہ پر، کسی مولا سے، کسی امام سے، کسی بزرگ سے دعا مانگنا، کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پر دعا مانگنا کہ آپ ہماری مشکل حل کر دے، کسی نبی سے کا نام لے کر کہنا کہ آپ نبی، آپ ہماری دعا قبول کر لیں، یہ شرک ہے. کیونکہ دعا مانگنا صرف اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے. ہاں البتہ جب ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہے مال، آپ ہماری یہ مشکل حل کر دیں، تو وہ اصل میں اللہ کے دیے ہوئے اسباب کی وجہ سے ہم اس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ ہم کو بغیر اسباب کے ہماری مدد کے قابل ہے. اللہ کے دیے ہوئے اسباب کسی کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس سے ان کے ذریعے اس سے مانگتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے کوئی امیر آدمی ہے، اگر اس کے پاس کوئی غریب فقیر جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے تو مجھے دے، میری مدد کر دے، تو یہ شرک نہیں ہے. ہاں البتہ اگر انسان کے پاس روزی نہیں، اب کسی دربار پر جاتا ہے، کسی درگاہ پہ جاتا ہے، کسی مرے ہوئے سے یا کسی زندہ سے یہ کہتا ہے کہ میری رزق کو کشادہ کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی بغیر اسباب کے میری دعا قبول کرتا ہے، مجھے چیزیں دیتا ہے. کسی کو اولاد نہیں ہے، اب کسی اور بندے سے کہیں کہ میں آپ کے یہ کرتا ہوں، میں درگاہ پر یہ چڑھاتا ہوں، چادر چڑھاتا ہوں، مجھے اولاد ہو جائے، تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ عبادت انسان اپنی ضرورت کی چیز کو بھی مانگتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگے. اگر کسی انسان سے مانگتا ہے تو پھر اس کو یقین ہونا چاہیے کہ انسان صرف اللہ کی دیے ہوئے اسباب کی وجہ سے میری مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کرتا ہوں. تو یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اچھا، پھر بعض اوقات دعا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے. نمبر 1، دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کی حاجت پوری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے میری دعا قبول ہو گئی. یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. یعنی انسان نے دعا مانگی، اس کو دعا بظاہر ہمیں اس کی زندگی میں ایسے لگا میری دعا پوری نہیں ہوئی، مگر آخرت میں جب اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بچا لیا ہوتا ہے، اس کو آخرت میں اس دعا کی اجر ملتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. یا پھر دعا کے بدلے دعا تو پوری نہیں ہوئی لیکن اللہ نے کسی بلا کو ٹال دیا، ٹھیک ہے. تو دعا قبول ہمیشہ ہوتی ہے، مگر
کبھی ہمیں نظر آتی ہے اور کبھی نہیں نظر آتی، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں اپنے اعمال نامے میں دیکھے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا اجر ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ آخرت کی نیکیاں، آخرت کا اجر دنیا کی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو جب دنیا میں انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، آخرت میں ہوئی، تو بھی یہ سب سے بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ دعا جو ہے وہ صرف اور صرف مالک کے دو جہاں سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ پھر دیکھیں بہت سی نعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگی جاتی ہے کہ آپ بگڑی بنا دیں ہماری، آپ ہماری مشکل کر دیں، آپ مشکل حل کر دیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی نعتوں سے بچے۔ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو درود شریف پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے، درود شریف کا بڑا فضل ہے، لیکن انسان ایسی نعتوں کے ایسے بول سے بچے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا گیا ہو، اور آپ سے اپنی حاجت روا کہا گیا ہو آپ کو، اور آپ سے دعا مانگی گئی ہو ڈائریکٹ، تو یہ جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کا اپنے فضائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگنے کی ہے۔ پھر پوری دل جمعی سے، خشوع اور خضوع سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب انسان اللہ سے پورے حاضر دل سے دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے دل میں خیالات کا ہجوم ہے، یہ بھی سوچے وہ بھی سوچے، اور ساتھ ساتھ ہم دعا پڑھ رہے ہیں، تو یہ دعا حاضر دل سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ دل کی حضوری ضروری ہے، دل کا حاضر ہونا، خشوع خضوع ہونا دعا کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پھر حلال رزق اور حلال لباس ضروری ہوتا ہے۔ انسان کے دعا مانگنے والے کا رزق اگر حرام ہے، وہ حرام کی چیزیں، حرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حرام کی کمائی کھا رہا ہے، پھر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے حدیث موجود ہے، اس بک میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ جو میں نے دی آپ کو۔ پھر دعا قبلہ رخ کرے تو زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی دعا مانگنی ہے باوضو ہو کے قبلہ ہو کے پڑھے تو وہ زیادہ دعا قبول افضل ہے وہ دعا۔ پھر گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ، جیسے اگر مثال کے طور پر بہو دعا کرے اللہ میری ساس کو رخصت کر دے دنیا سے، یا ساس دعا کرے اللہ میرے بیٹے سے، میری بہو کو یہ نقصان دے دے، یا اس کا رشتہ توڑ دے میرے بیٹے سے، یا اس طرح کے، یعنی میں تو مثال دے رہی ہوں، لیکن رشتوں کو توڑنے والی دعا نہ ہو، کسی کے لیے بد دعا خاص طور سے نہ کرے انسان۔ پھر دعا کی قبولیت میں تاخیر پر دعا ترک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی اور ہمیں وہ چیز ضروری ہے، ہم تو مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بہتر ٹائم ہوگا جب اس دعا کو قبول کریں گے، لیکن ہمیں دعا کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے بخشش کی درخواست کرنی چاہیے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں دعا مانگے تو زیادہ فائدہ ہے۔ وہ قبولیت کے اوقات کون سے ہیں؟ رات کے آخری حصہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا حصہ، اذان اور اقامت۔ اذان ہوئی تو اذان کے فوراً بعد دعا کرے انسان، تو اقامت جب تک کہ امام اقامہ نہیں ہوتا نماز کا، اس دوران کا وہ ٹائم بھی دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ پھر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کا وقت ہے۔ پھر نفلی نماز کے سجدے میں، انسان فرض نماز میں تو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں ہم سجدے میں بھی، لیکن نفلی نماز کے سجدے میں ہم اپنے دل کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بارش جب ہو رہی ہو اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور زمزم پیتے وقت بھی، جب ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں تو اس وقت بھی دعا مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہے۔
اور عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے. بہت سے ایسے دعائیں چھپی ہوئی دعائیں ملتی ہیں، گنج العرش اور دعائے نور اور دعائے حبیب اور دعائے گنج العرش اور دعائے منزل، اس طرح کی دعائیں مانگنے میں کبھی کبھی ان دعاؤں میں شرکیہ باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل میں جو خواہش ہے اس کو سادہ لفظوں میں، اگر ہمیں دعا نہیں آتی کوئی اور، تو اپنے دل کی خواہشات اللہ کے سامنے اپنے سادہ لفظوں میں مانگے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھائی ہیں وہ مانگے، بجائے اس کے کہ چھپی چھپائی دعائیں جو ملتی ہیں، دعائے نور اور دعائے حبیب اور دعائے گنج العرش اور دعائے منزل، اس طرح کی جو بکلیٹس ملتی ہیں چھپی ہوئی، ان میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ صحیح حدیث سے کوئی دعا ہے تو مسنون ہے، ورنہ اس طرح کی جو دعائیں چھپی چھپائی ملتی ہیں اس میں بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ شرکیہ باتیں ہو جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اچھا، جب بعض اوقات انسان گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے، کسی کی رشتوں کے توڑنے کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بلکہ اس کو گناہ ملتا ہے. اور دعا کے رزلٹ کے لیے انسان کو بے چین اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ دعا میری قبول کیوں نہیں ہوئی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی. کبھی بھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ضرور کی ہے دعا میری اور قبول کرے گا ضرور. اور دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو دعا کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ میں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ میری دعائیں تو سنتا ہی نہیں ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جب میں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. ایسے چاہیے پختہ امید کے ساتھ دعا کرے. یعنی گناہ کے استغفار کے لیے بیٹھا ہے انسان، اب کہتا ہے اللہ اگر تو چاہے، تیری مرضی اگر ہے تو مجھے بخش دے، تو میرے گناہ معاف کر دے. مگر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ کا چاہنا، جب بندے کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، اللہ ضرور دے گا. یہ نہ کہے کہ اللہ تو اگر چاہے تو بخش دے، کیونکہ اللہ کا ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے میں اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرنی چاہیے. یہ کہنا کہ اگر تو چاہے اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ سب کچھ دینے والا تو وہی ہے. اور اس عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اگر تو میری دعا قبول نہیں کرے گا تو میرا تو تیرے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. انسان کو اس طرح دعا مانگنی چاہیے. پھر یہ دعا کرنا درست ہے کہ اگر فلاں چیز میرے لیے بہتر ہو تو مجھے عطا کرے. ہاں، ہم اللہ سے بعض اوقات اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اللہ مجھے یہ بنگلہ چاہیے، اللہ مجھے یہ گھر چاہیے، اس طرح کے بجائے یہ دعا کرنا بہتر ہے کہ اللہ فلاں چیز میرے لیے بہتر ہے تو مجھے تو دے دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے. بعض اوقات انسان کو کسی جگہ رشتہ کرنا ہوتا ہے، اب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس بندے سے میرا رشتہ کرا دے. نہیں، یہ بہتر ہے کہ دعا اس طرح کرے انسان کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے یہ رشتہ کرا دے، ٹھیک ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی کر دے. کیونکہ دعائے استخارہ بھی یہی ہے. جب ہم دعائے استخارہ، نماز استخارہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے کہ اللہ میں یہ چیز چاہ رہی ہوں، مگر اس میں بہتری ہے میرے لیے تو میرے لیے پوری کر دے، ورنہ اس کام میں بہتری کر دے جو میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو انسان استخارہ کرنا اچھی چیز ہے. جو مسنون استخارہ کی دعا ہے اور مسنون طریقہ ہے، اس سے استخارہ کرنا اچھی بات ہے. پھر حلال رزق کی کوشش کرے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ، اور گناہ کو چھوڑ دے. گناہ گار اور حرام چیزوں سے انسان کی دعائیں پھر قبول ہونے میں رکاوٹ آتی ہے. اور اللہ سے رغبت اور گڑگڑانا چاہیے. دعا میں بہت
رو کر گر گڑا کر دعا مانگنا اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء کے بارے میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبۃ ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ یہ انبیاء، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے، پھر فرمایا کہ یہ کہ فلاں کی دعا ہم نے قبول کی، فلاں کی دعا ہم نے قبول کی، پھر آخر میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے اور ہم سے امید اور ڈر کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کی خصوصیت بتائی کہ وہ ایک تو نیکی کے کاموں میں بہت زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، اور دوسرے جب دعا مانگتے تھے تو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگتے تھے اور امید کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ تو چونکہ انبیاء کا یہ طریقہ ہے جس کی اللہ نے تعریف فرمائی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ پھر امت کا ایک فریضہ ہے، مسلمان امت کے لیے ایک فرض ہے کہ وہ خود بھی نیکی کے کام کریں، اس کے علاوہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے، اچھی بات کو پھیلائے، برائی سے روکے۔ تو جب انسان یہ کام کرتا ہے، دیکھیں ایک مسلمان معاشرے میں اگر کوئی بھی کسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتا ہے، کسی کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیتا ہے، پورا معاشرہ کہتا ہے ہم تو اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کیوں دوسروں کے بارے میں دوسروں کی فکر کریں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر پھر دعا قبول نہیں فرماتے۔ تو ایک اسلامی معاشرے میں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے منع کرنا، یہ کام جو ہے وہ ہماری اس امت کا فریضہ ہے اور اس کام کو کرنا چاہیے، ورنہ پھر حدیث ہے کہ قسم ذات کی جس کی جان ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایک عذاب مسلط کر دے گا، اور اس عذاب کی صورت یہ ہوگی کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس میں کوئی بھی اگر نہیں کام یہ کر رہا اور سب اپنی اپنی دھن میں مگن ہے اور کوئی کسی کی فکر نہیں کر رہا کہ وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے یا بدی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محور اور اپنے میدان میں رہ کر یہ کام کرتا رہے کہ امر بالمعروف کرے اور برائی سے روکے، کیونکہ حدیث ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا، یعنی کہ ماں پر بچوں کی ذمہ داری ہے، باپ پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہمارے رشتہ داروں پر ہماری ذمہ داری ہے، یعنی کہ ہر انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کسی چیز کا نگہبان بنایا ہوتا ہے، تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے دین کی فکر کرنی چاہیے ہمیں، اور بچوں کو بھی اپنے سمجھاتے رہنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، کیونکہ پھر اس سے اس کام کو چھوڑنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، آسانی میں تو انسان اللہ کو پہچان رکھے، تنگی میں وہ آسانی میں تو اللہ سے جان پہچان رکھ، تنگی میں وہ تجھے یاد رکھے گا۔ جب انسان کے حالات اچھے ہو تو انسان اللہ سے دور نہ ہو جائے، تو پھر جب اس پر کوئی مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، جو کہ اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تنگی اور مصیبت کے وقت اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ آسانی میں اللہ کو نہ بھولے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے اچھے حالات میں انسان کو مگن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا چاہیے۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی حدیث کی دلیل موجود ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ ہمیں دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تو
اللہ سے عافیت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ عافیت کا سوال کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کسی کو یقین اور ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یعنی ایمان اللہ نے ہمیں دیا، پھر ہمیں عافیت مل گئی تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور عافیت کیا ہے؟ کہ انسان کو دل کا سکون، بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچ کر رہنا، یہ عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عافیت نصیب کرے، سکون قلب عطا کرے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔